الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ابھی آپ نے حضرت مولانا عبدالجبار سلفی دامت برکاتہم عالیہ کا بڑا مفصل مدلل بیان سنا، اور میں نے بھی کچھ حصہ سنا تو بہت ساری اہم باتوں کی وہ وضاحت فرما گئے۔ میں نے جو کچھ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے، اس سے پہلے ہماری یہ حدیث شریف کی کتاب ہے مشکوٰۃ شریف، اس میں صاحب کتاب نے ایک پورا باب قائم کیا، باب مناقب اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہ۔ تو میں اپنی طرف سے کچھ کہنے کی بجائے مناسب سمجھتا ہوں کہ اس باب میں اہل بیت کے مناقب سے متعلقہ صاحب مشکوٰۃ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ یہاں نقل کی ہیں، ان میں سے کچھ حدیثیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں۔ پہلی حدیث یہ نقل کی کہ جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، ندعو ابناءنا و ابناءکم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائی لوگوں کو مباہلے کی دعوت دی، اور قرآن کریم نے بھی اس کو اس انداز سے بیان فرمایا کہ ان کو کہہ دو ندعو ابناءنا و ابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور بلا کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور یہ فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرماتے ہیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے ایک پانی کے پاس، وہ جس کا نام خم، اور یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان۔ آپ نے اپنے خطبے میں پہلے اللہ کی حمد بیان فرمائی، اللہ کی ثنا بیان کی، اور پھر کچھ نصیحتیں کی، اور پھر فرمایا اما بعد الا ایھا الناس، توجہ سے سن لو اے لوگو۔ عربی میں الا کا لفظ یہ بولا جاتا ہے متوجہ کرنے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سامعین کو الا الا یہ کہہ کر متوجہ کیا، الا ایھا الناس،
متوجہ ہو جاؤ اے لوگو۔ اور پھر فرمایا انما انا بشرون، کہ میں بشر ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ قریب ہے کہ میرے پاس میرے رب کا قاصد آ جائے، قریب ہے کہ میرے پاس رب تعالیٰ کا قاصد آ جائے، اس سے مراد موت کا فرشتہ۔ اس لیے آپ نے بتا دیا کہ میں بشر ہوں اور ہر بشر پر موت نے آنا ہے، تو میں بھی بشر ہوں، میرے اوپر بھی یہ وقت آنا ہے، تو قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد موت کا پیغام لے کر میرے پاس آئے، اور میں بھی رب تعالیٰ کا یہ پیغام قبول کر لوں اور مجھے دنیا سے جانا پڑے۔ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، اور میں تمہارے اندر دو عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن دو عظیم چیزیں وہ تمہیں دے کے جاؤں گا۔ اولہما کتاب اللہ، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب۔ کون سی کتاب؟ قرآن پاک۔ کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، اس میں ہدایت بھی ہے، نور علم بھی ہے، نور ایمان بھی ہے، نور عمل بھی ہے، نور اخلاق بھی ہے۔ اس کے اندر اسلامی نظام کا، شرعی نظام کا پورا ایک ہدایت نامہ اور اس کے اندر نور موجود ہے۔ فَخُذُوا بِکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پکڑ لو، وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، اور مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ تو آپ نے کتاب اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا، اس پر ایمان لانے کا، اس پر عمل کرنے کا آپ نے شوق دلایا، رغبت دلائی، جذبہ پیدا کیا۔ اور پھر فرمایا دوسری چیز کیا؟ فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسرے اہل بیت۔ اب اہل بیت کے بارے میں چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا، حالات سے آپ نے بھی اندازہ لگا دیا کہ آئندہ اہل بیت کے بارے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو جائیں گے جو اہل بیت سے عداوت رکھیں گے، بغض رکھیں گے، کینہ رکھیں گے، ان کے عیب تلاش کریں گے، خامیاں تلاش کریں گے، اور محبت کی بجائے دل کے اندر نفرت، عداوت رکھیں گے۔ اس لیے آپ نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ اور یہ جملہ آپ نے 2 دفعہ ارشاد فرمایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ لوگو میرے اہل بیت، وہ بھائی محبت کے لیے تو یہی نبی پاک کے الفاظ کافی ہیں، اہل بیتی، میرے اہل بیت، میرے اہل بیت۔ تو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات کا تذکرہ بھی کیا، دنیا کے چھوڑنے کا تذکرہ بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پھر کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے کی ایک یہ وصیت فرمائی، اور دوسری اہل بیت کے بارے میں نصیحت فرمائی کہ ان پر طعن تشنیع نہ کرنا، ان کے عیب نہ تلاش کرنا، ان کی خابیاں نہ تلاش کرنا، ان کے دل کے اندر نفرت عداوت نہ رکھنا، خوبیاں دیکھنا، کمالات دیکھنا، اور ان کے ساتھ نفرت عداوت کی بجائے محبت رکھنا۔ آپ نے یہ نصیحت فرمائی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، فرماتے ہیں
کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. کس حالت میں دیکھا؟ والحسن بن علی علی عاتقہ، کہ نبی صاحب کے کندھے مبارک پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے ان کو اٹھایا ہوا ہے اور آپ یہ دعا فرما رہے ہیں، اللہم انی احبہ فاحبہ، اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. یہ اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے ان سے محبت ہے، تو بھی اس کے ساتھ محبت کر. اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں دن کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ باہر نکلا، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمہ میں آئے اور آپ نے پوچھا، اسما لوکا، کیا یہاں چھوٹا بچہ ہے؟ اس سے مراد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بچے تھے، کیا یہاں وہ چھوٹا بچہ ہے؟ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی پتہ چلا. فلم یلبس ان جاء یسعى، وہ بھی دوڑتے ہوئے آئے حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے ان کو گلے لگا دیا اور پھر گلے لگا کر پیار بھی کیا، اور اسی حالت میں پھر دعا فرمائی، اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ. پہلے دعا تھی کہ اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. اب آپ نے فرمایا کہ اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس کے ساتھ محبت کر، اور جو ان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی اللہ تو محبت کر. آپ بھی بنیں گے محب اہل بیت. تو نبی پاک کی یہ حدیث بتاتی ہے کہ جو اہل بیت کے ساتھ محبت کرے گا وہ صرف اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے اللہ کا محبوب بن جائے گا. اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ محبت کرے گا. اسی طرح حضرت یہ متعدد صحابہ کرام ایسے واقعات نقل کرتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر 9 ذی الحجہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر آپ نے فرمایا اور خطبہ بھی دیا اپنی اونٹنی پر سوار. سب دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو نظر آ رہے ہیں. تو آپ نے خطبہ دیا اور خطبے کے اندر آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا، میں تم میں ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اس چیز کو پکڑا تو گمراہ نہیں ہو. جو چیز میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان اخذتم، اگر تم نے اس کو پکڑے رکھا، لن تضلوا، تو پھر تم گمراہ نہیں ہوگے. وہ کیا چھوڑ کے جا رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا، کتاب اللہ و اطراتی، میں نے ایک تمہارے پاس چھوڑی اللہ کی کتاب، اور دوسری اطراتی، اپنی اولاد یعنی اہل بیت، دوسرے میں نے یہ چھوڑے. اور پھر دوبارہ فرما اسی طریقے سے اطراتی کی آگے وضاحت
حدیث کے اندر موجود ہے وہ اطراتی، یہ اطراتی ہیں کون؟ اہل بیتی۔ یہ حدیث میں وضاحت موجود ہے کہ اطرت سے مراد اہل بیت۔ ایک حدیث شریف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے کہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے وہ بچ گئے، اور جو سوار نہ ہو سکے وہ غرق ہو گئے۔ تو میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح۔ یہ میں نے چند حدیثیں یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب میں ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ترکت فیکم امرین، میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں، ایک کتاب اللہ و سنت رسول، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ایک بات یہ یاد رکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و حدیث و رسول ہی، یہ نہیں فرمایا، وہ سنت و رسول ہی فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تین قسم کی حدیثیں ہیں جن پر امت کے لیے عمل کرنا جائز نہیں، اگر عمل کریں گے تو گناہ ہوگا۔ نمبر ایک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ طریقے اور وہ عمل مختص تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کتنی؟ ہاں جی 11، امتیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ حد۔ تو اب یہ 11 بیویاں جہاں یہ بیان ہوں گی، حدیث تو ہے لیکن عمل کرنا جائز نہیں۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء علیہ السلام، ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ ان کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے پڑھتے آپ سو گئے تھے، حتیٰ کہ آپ نے خرانٹے لیے، اور خرانٹے آدمی لیتا ہے جب گہری نیند ہوتی، خرانٹے بھی لیے، اور پھر اٹھے اور بغیر نیا وضو کرنے کے آپ نے نماز شروع کر دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ آپ کو تو نیند آ گئی تھی، آپ نے فرمایا ان عینایا تنامان ولا ینام قلبی، کہ میری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتا، دل دماغ پر نیند کا اثر نہیں ہوتا۔ ہمارے آنکھوں پر بھی اثر، دل دماغ پر بھی اثر، اس لیے امتیوں کا خواب حجت نہیں، امتیوں کا خواب حجت نہیں۔ اور نبی علیہ السلام اور باقی انبیاء علیہ السلام، ان کی نیند کی کیفیت یہ کہ ان کی نیند کا اثر صرف آنکھوں پر ہوتا ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں، باقی دل دماغ جیسے بیداری کی حالت میں چوکس چوکنا بیدار ہوتا ہے، نیند کی حالت میں بھی بیدار ہوتا ہے۔ اس لیے جیسے وہی آ جائے بیداری کی حالت میں، وہ وہی حجت ہے۔ پیغمبر اگر خواب دیکھے اس وقت بھی چونکہ دل دماغ کی وہی بیداری والی کیفیت ہوتی ہے، اس لیے اس کا حکم بھی وہی کا ہے، تو خواب بھی ویسے ہی حجت جیسا کہ بیداری کی وہی حجت۔ فرق ہے۔ اب اگر کوئی امتی
یہ حدیث پڑھے اور یہ کہے کہ جب نبی پاک نے نیند گہری کرنے کے بعد بغیر وضو کے نماز پڑھی تو ہمیں حکم ہے نبی کی پیروی کا، لہذا میں بھی نیند سے اٹھ کر بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا کروں گا۔ آپ بتائیں نماز ہوگی؟ اور اگر کوئی پڑھ لے تو ثواب یا گناہ؟ ہاں جی، گناہ، حالانکہ ہے حدیث۔ یہ میں نے 2 صرف مثالیں دیں سمجھانے کے لیے، ورنہ مثالیں بہت۔ نمبر 2، بعض نبی علیہ السلام نے کام کیے مجبوری کی بنا پر، شرعی حکم کے طور پر نہیں، مجبوری کی بنا پر آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کی۔ کیوں؟ بعض علماء نے کہا اس لیے کہ آپ کی کمر میں درد تھا، اور عرب کے لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ علاج سمجھتے تھے۔ بعض نے یہ کہا کہ آپ کی یہ کونچ گھٹنے کے مقابل نیچے، یہ اس کو کیا کہتے ہو؟ اردو میں تو کونچ کہتے ہیں، کھچ، اس میں کچھ تکلیف تھی، اس تکلیف کی وجہ سے آپ کے لیے بیٹھنا مشکل تھا تو کھڑے ہو کر اس طریقے سے ہوا۔ بعض نے یہ کہا وہ جگہ ایسی تھی جہاں پر بیٹھنے سے کپڑوں کے آلودہ ہونے کا خطرہ تھا۔ بہرحال جو بھی ہو، آپ نے مجبوری کی بنا پر یہ کیا، تو مجبوری کی بنا پر یہ کام کیا، وہ حدیث تو ہے لیکن امت کے لیے وہ اسوہ حسنہ نہیں، امت کے لیے وہ طریقہ نہیں، امت کے لیے وہ شرعی حکم نہیں کہ وہ بھی اب کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو ایسے کام بھی ہیں، اور کچھ ایسے کام جو آپ نے وقتی طور پر کیے اور پھر ان کو چھوڑ دیا گیا۔ تو جن کاموں کو نبی پاک نے کچھ عرصہ کے لیے کیا اور پھر ان کو چھوڑ دیا، تو ہمیں وہ کام کرنے چاہیے یا چھوڑ دینے چاہیے؟ ہاں جی، ہمیں نبی پاک کی اطاعت فرما برداری کا تقاضا ان طریقوں پر عمل کرنا ہے یا چھوڑنا؟ ہاں جی، نبی پاک کی اطاعت فرما برداری کا تقاضا کیا ہے کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ چھوڑ دیا، ہم بھی چھوڑ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک طریقہ چھوڑا، ایک طریقہ چھوڑ دیا، اور صحابہ کرام نے بھی چھوڑ دیا، صحابہ کرام تو متبعین نبی تھے، تو نبی پاک نے جب تک عمل کیا صحابہ نے عمل کیا، جب نبی پاک نے وہ طریقہ چھوڑا صحابہ کرام نے بھی چھوڑ دیا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے، یہ قوی حدیث ہے، سنہری سند والی حدیث ہے، کھری پکی حدیث ہے، لہذا ہم اس پر عمل کریں گے، ہم عمل کریں گے، جب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ چھوڑ دیا تھا۔ اب اگر وہ سند کو دیکھ کر، قوت سند کو دیکھ کر، صحت حدیث کو دیکھ کر اگر عمل کرنا شروع کر دے، آپ بتائیں کہ یہ فرما برداری ہوگی یا نافرمانی؟ نافرمانی۔ اور عمل کرنے سے، جس عمل کو اختیار کرنے سے، جس طریقے کو اختیار کرنے سے، عمل کرنے سے نافرمانی ہو، گناہ ہو، آپ بتائیں وہ سنت ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ کی خصوصیات بیان کرنے والی حدیث ہے لیکن وہ سنت نہیں۔ اسی طریقے سے جو مجبوری سے آپ نے کام کیے، جہاں ان کا بیان آیا حدیث ہے، سنت نہیں۔ اور جو کام آپ نے کچھ عرصہ کے لیے کیے اور پھر ان کو آپ نے چھوڑ دیا، صحابہ کرام نے بھی چھوڑ دیا، جہاں ان عملوں کا، ان طریقوں کا
بیان ہوگا وہ حدیث تو ہے، وہ سنت نہیں۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں نبی پاک کے اس دائمی طریقے کو کہ آپ نے شروع کیا تو آخر زندگی تک وہ جاری رہا، جاری رہا۔ یہ آپ کا جاری رہنے والا دائمی طریقہ یہ سنت ہے۔ تو نبی پاک نے یہ نہیں کہا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسرا حدیث، 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 یہ نہیں کہا۔ کیوں کہ اگر آپ حدیث کہہ دیتے تو خصوصیات بیان کرنے والی وہ بھی حدیث ہے، مجبوری سے کام ہوئے وہ بھی حدیث ہے، جو کام آپ نے کیے چھوڑ دیے وہ بھی حدیث ہے، پھر ان پر بھی عمل کرنا پڑتا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر بھی عمل کی بات آئی ہے وہاں حدیث کا لفظ نہیں کہا، آپ نے کہا سنت۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، سنت کا لفظ۔ تو یہاں پر بھی آپ نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری بتائیں نا، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو چیزیں تمہیں چھوڑ کے جا رہا۔ یہاں پر یہ فرما دیا۔ اب آئے قرآن کریم کی طرف۔ قرآن کریم نے جنتی جماعتیں دو بتائی ہیں، جنتی جماعتیں دو بتائی ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ فرمایا السابقون الاولون، ایمان کی طرف، دین کی طرف، نبی کی طرف سبقت کرنے والے، پہل کرنے والے، یہ ہیں کون؟ مہاجرین، انصار، یہ جماعت صحابہ، جماعت صحابہ۔ اور دوسرے والذین اتبعوہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے، والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے صحابہ کرام مہاجرین انصار کی اتباع کی۔ والذین اتبعوا، یہ لفظ اتباع سے ہے، ان کی اتباع کی، ان کی اطاعت کی، ان کی پیروی کی، ان کی فرما برداری کی، ان کے نقش قدم پر چلے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور بڑے شوق کے ساتھ جنہوں نے ان کی اتباع کی۔ آگے چلنے سے پہلے ضمناً ایک بات کہتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یزید یہ بھی تابعی ہے، یہ بھی تابعی ہے۔ یاد رکھنا تابعی وہ ہے جو صحابہ کے پیچھے چلے۔ اتباع کسے کہتے ہیں؟ کسی کے پیچھے چلنا، اس کی پیروی کرنا، یہ ہے اس کی فرما برداری کرنا، یہ ہے اتباع۔ والذین اتبعوہم، اور وہ بھی بے احسان ہیں، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ ان کی اتباع کرے تو یہ ہے تابعی، یہ ہے تابعی۔ اور یزید نے صحابہ کی اتباع کی یا صحابہ کو اپنے پیچھے لگانے کی کوشش کی؟ کیوں جی؟ یا اپنے پیچھے لگانے کی کوشش کی؟ اپنے پیچھے لگانے کی کوشش کی۔ یہ تابعی کیسے ہے جو صحابہ کو اپنے پیچھے چلائے، صحابہ کو اپنے پیچھے لگائے؟ صحابہ کی پیروی کرنے کی بجائے وہ صحابہ کرام کو اپنا متبع بنائے۔ تو یہ دو جماعتیں ہیں، ایک جماعت صحابہ اور دوسری متبعین صحابہ۔ ان دونوں جماعتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بشارت ایک یہ سنائی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ بشارت کن کے لیے ہے؟ یہ بشارت جماعت صحابہ کے لیے بھی
اور متبعین صحابہ کے لیے، متبعین صحابہ کے لیے بھی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، ان کے لیے باغات اللہ نے تیار کر رکھے ہیں۔ تو یہ بشارت جیسے صحابہ کرام کے لیے، ویسے ہی یہ بشارت متبعین صحابہ کرام کے لیے۔ اب یہاں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی اتباع یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کافی، جنت کے لیے یہ کافی، اللہ کی رضا کے لیے یہ کافی، کیونکہ دو جماعتیں ہیں جن کو بتایا گیا، جنتی ایک صحابہ اور دوسرے متبعین صحابہ۔ اور ادھر حدیث پاک کے اندر آ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسرے اہل بیت، اور جو ان مضبوطی سے پکڑے گا، مضبوطی سے پکڑے گا، وہ گمراہ نہیں ہوگا، وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ اب یہ تین چیزیں آ گئیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، دوسری آیت ہے قرآن کریم کی، اس سے معلوم ہوا کہ اتباع کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے اتباع صحابہ یہ بھی کافی ہے۔ اسی طریقے سے اس سے یہ معلوم ہوا حدیث سے کہ کتاب اللہ اور اہل بیت، اے میرے پیارو کتاب اللہ یہ تو ہے، لیکن سنت رسول اللہ اور اسی طرح سنت صحابہ، سنت اہل بیت، یاد رکھنا یہ کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ جو سنت رسول ہے وہی سنت صحابہ، وہی سنت اہل بیت ہے۔ اس لیے جو سنت رسول کا پیروکار ہے وہ متبع ہے صحابہ کا، اور جو متبع صحابہ کا وہ متبع اہل بیت کا۔ یہ تین چیزیں جدا جدا نہیں، یہ ایک ہی حقیقت ہے۔ جنت کا راستہ ایک ہی ہے، اس کے سمجھانے کے لیے عنوان تین ہے، عنوان تین ہے۔ کہیں سنت رسول کا عنوان آ گیا، اور کہیں صحابہ کرام کا عنوان آ گیا، اتباع صحابہ کا عنوان آ گیا، اور کہیں پر اہل بیت کا عنوان آ گیا۔ اس لیے اہل بیت کا راستہ، صحابہ کا راستہ، نبی کا راستہ، یہ کوئی تین راستے جدا جدا نہیں ہیں، تینوں کا راستہ ایک ہی راستہ ہے۔ اس لیے اہل بیت کا کلمہ بھی وہی جو صحابہ کا کلمہ، صحابہ نے وہی کلمہ پڑھا جو نبی نے ان کو سکھایا۔ اسی طریقے سے جتنے دین کے احکامات ہیں جو نبی نے بتائے وہی صحابہ نے لیے، وہی اہل بیت کے۔ کوئی الگ دین نہیں، الگ احکام نہیں، الگ شریعت نہیں، جنت کا راستہ الگ الگ نہیں، یہ راستہ ایک ہی ہے، اللہ کی رضا کا، اللہ کی خوشنودگی کا، اور جنت کا راستہ ایک ہی ہے۔ سمجھانے کے لیے عنوان تین۔ دیکھو نا، ایک ہی آدمی ہوتا ہے، اللہ نے اس کو قرآن کریم کا حافظ بنایا، قاری بنایا، عالم بنایا، مفتی بنایا، خطیب بنایا، مقرر بنایا، مصنف و صاحب قلم بنایا۔ تو کوئی کہتا ہے حافظ صاحب، کوئی کہتا ہے قاری جی، کوئی کہتا ہے مفتی صاحب، کوئی کہتا ہے خطیب صاحب۔ تو اب یہ ایک ہی شخصیت ہے لیکن اس کے القاب مختلف ہیں۔ اسی طریقے سے سمجھ لو کہ دین ایک، سنت ایک، جنت کا راستہ ایک، اسی کو کہا گیا سنت رسول، اسی کو کہا گیا اسوہ حسنہ، اسی کو کہا گیا اس راستے پر چلنے کو اتباع صحابہ، اسی کو کہا گیا اتباع اہل بیت۔ یہ عنوان مختلف ہیں، راستہ ایک ہی۔ سمجھ آ گئی بات؟ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ محبت نصیب کرے، محبت کے ساتھ اتباع عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔